كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي القرشي الحاشمي الأبطحي المكي المدني الطحاوي الشاهد المشهور الولي المقرب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ مولانا العظیم. تیری مدحت کے لیے وقف زباں ہو میری، تیری مدحت کے لیے وقف زباں ہو میری، تیرے ہی واسطے تاثیر بیاں ہو میری. موسم حب نبی میں کھلے غنچے میرے، اور ذکر سن سن کے تیرا نسل جوان ہو میری. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد ہمارے پاس رونق محفل تشریف فرما ہے. مدینہ طیبہ سے تشریف لائے ہوئے جو دن رات گنبد خضرا کا نظارہ کرتے ہیں. محترم صوفی محمد انور صاحب اور ہمارے پاس پاکستان سے تشریف لائے ہیں فخر و سادات صاحبزادہ پیر سید ضیاء القاسمی شاہ صاحب. ہمارے فاضل نوجوان ہیں، مذہبی اسکالر ہیں علامہ راجہ اویس منصف صاحب. اتنی خوبصورت نعتیں آپ نے سنی اور ابھی انشاءاللہ سنیں کہ جو دل کی تاروں کو چھیڑتی ہیں تو انسان تصورات میں مدینے پہنچ جاتا ہے، کیونکہ حب مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں بھی رہے وہ مدینے میں ہے. تو مادیت کے اس مرکز ملک میں بیٹھ کر جو ہمارا اپنا ملک ہے، ہم اس کی بھی خیر خواہی چاہتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو لوگ اسلام کو نہیں سمجھتے انہیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام 20 مقامات پر محافل میلاد النبی سجانے کا پروگرام بنایا گیا اور بہت ساری محافل ان میں سے ہو چکی ہیں. گزشتہ جو کل گزرا اس میں صبح 11 بجے سے لے کر کے 3 بجے تک یہ حال سارے کا سارا بھرا ہوا تھا خواتین اسلام سے، اسلام کی بیٹیوں سے، جو 4 گھنٹے کملی والے کا میلاد بیان کرتی رہی اور اس کا اہتمام کیا. حاجی نثار احمد بھٹی صاحب تشریف فرما ہے، حاجی نیاز احمد بھٹی صاحب تشریف فرما ہے، حاجی شہزاد احمد بھٹی صاحب تشریف فرما ہے. ان کی بیگمات اس کی میزبان تھی، انہوں نے انتظامات کیے اور ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بنو نجار کی بچیوں کی سنت ادا کر رہی تھی، جنہوں نے مصطفیٰ کریم کی آمد پر طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا معدار اللہ دائی کے نغمے پڑھ کر کملی والے کا استقبال کیا، جو کہہ رہی تھی کہ وداع کی پہاڑیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا.
کسی نے منع نہیں کیا کہ قرآن میں تو یہ بیان نہیں آیا کہ اس طرح بیان کرو، بلکہ مصطفیٰ کو دیکھ کر اور سن کر خوش ہوتے رہے۔ اور 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے، واجبت شکر علینا مادا اللہ دائی۔ وہ بچیاں کہہ رہی تھی کہ اس پلینٹ کے اوپر جب تک ایک شخص بھی اللہ کو پکارنے والا باقی ہے، ہمارے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ جس نبی کی آمد کے تذکرے پیغمبر کرتے رہے، اللہ نے اس عظیم رسول کا ہم کو امتی بنا دیا۔ وہ دن بھی آئے کہ پورے ہوئے تورات کے وعدے، وہ دن بھی آئے کہ پورے ہوئے تورات کے وعدے، خدا نے ایفا کر دیے آج میثاق کے وعدے۔ دل یحییٰ میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پر واز آئے جس کی شان رحمت کے، با انداز یکتائی، با غایت انداز زیبائی، امین بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئے۔ تو بنو نجار کی بچیاں کہہ رہی تھی، حفیظ جلندری نے اپنے انداز میں ان کا ترجمہ کیا۔ حفیظ جلندری نے کہا کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی طرف اشارے کر کے گاتی تھی، ہم بچیاں ہیں نجار کی عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے۔ اونچا بولو سارے، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ میں ممنون ہوں صوفی صاحب آپ تشریف رکھیں، کیونکہ میرا مقصد جو ہے، میں تو میزبان ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ آج میں مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں۔ یہ جو آپ خدمت کر رہے ہیں، نعت خوانوں کی کریں، علماء کی کریں، میں تو خود خدمت کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ آپ کا میزبان ہونے کی حیثیت سے میں صوفی مشتاق صاحب کا، ملک ناصر صاحب ان کی تشریف آوری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بس آج چند لمحے میری گفتگو سنیں، باقی علماء کی، نعت خوانوں کی انشاءاللہ خدمت کریں۔ تو آج ہم سب اسی وجہ سے ہیں کہ خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف، اونچا بولو پیچھے تک آواز ہے، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف ہے، خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف ہے۔ ہم نعرے لگاتے ہیں نا، احمد مصطفیٰ جشن عید میلاد النبی، بولو سارے جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، مبارک ہو۔ آج ہم کہتے ہیں 1500 سال کے بعد کہتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو۔ 1500 سال پہلے میرے مصطفیٰ اپنے غلاموں کو مبارک عطا کر چکے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، امام دارمی نے اپنی سنن کے اندر یہ حدیث روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توبہ لمن رعانی و آمن بی و توبہ سبع مرات لمن لم یرنی و آمن بی۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایک بار خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور محمد پر ایمان لے آیا۔ ایک بار دیکھا اور ایمان لے آیا۔ کئی ایسے لوگ تھے جنہیں مصطفیٰ کو دیکھا نا تو کلمہ پڑھ دیا، کسی نے کہا دلیل نہیں مانگی، انہوں نے کہا دلیل کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایسا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ سچے کا چہرہ ہے۔ مصطفیٰ کا چہرہ ہی ایمان لانے کے لیے کافی تھا، قرآن جس کی قسمیں اٹھاتا۔ تو فرمایا ایک بار خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے اس کے لیے۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور میری ساتھ پر ایمان لایا، وَتُوبَا سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَنْ لَمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي، 7 بار مبارک ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی محمد محمد کرتا۔ یہ رسول اللہ نے خوشخبری ہمیں عطا فرمائی، یہ مبارکبادی ہمیں عطا فرمائی ہے کہ صحابہ کے سامنے تو چاند دو ٹکڑے بھی ہوا، صحابہ کے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹایا،
صحابہ کے سامنے تو کئی کمالات اور معجزات کا ظہور ہوا، فرمایا 7 بار ان کو خوشخبری ہے جنہیں دیکھا نہیں ہے، آج بھی اپنی جان مصطفیٰ کے نام پر لوٹانے کو تیار نظر آتے اور کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، اگر کروڑوں جہان ہوتے تو عظمت و شان مصطفیٰ پر قربان کر دیا جاتا۔ تو کہا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میں چند دن قبل انگلینڈ کے ایک ٹی وی ہوسٹ کا کلپ سن رہا تھا، اس نے کہا کہ میں کمپیریزن کرتا ہوں کرسچنز کی جیسس پیس بی اپان ہم سے جو لو اور رسپیکٹ ہے، اور مسلمان جو اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ سارے بولو اونچا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں، جو لو کرتے ہیں، جو آنر کرتے ہیں، جو رسپیکٹ کرتے ہیں، کمپیریزن کر رہا تھا، برٹشر تھا، کرسچن تھا۔ اس نے کہا کہ میں اگر پلے کارڈ اٹھا کر لندن کی سٹریٹس پر آگے جو جملہ اس نے بولا وہ میں نہیں بولوں گا، ہمارا ایمان اور عقیدہ اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم اپنے نبی کی بھی عزت کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی بھی عزت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ کی بھی عزت کرتے ہیں، حضرت داؤد کی بھی عزت کرتے ہیں، حضرت ابراہیم کی عزت کرتے ہیں، اور 1,24,000 سارے نبیوں کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں عزت کرنا سکھایا۔ لیکن اس نے جو جملہ بولا کہ میں اگر پلے کارڈ کے اوپر جیزس کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ لکھ کر لندن کی سٹریٹ اس کے اوپر میں گھوموں اور میں نے وہ پلے کارڈ اٹھا رکھا ہو، تو وہ ہوسٹ کہہ رہا تھا میرا یقین ہے کہ کوئی آ کر مجھے کریٹیسائز نہیں کرے گا، وہ اس کو نارمل لے گا کہ تم جیزس کی ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہے، so it's okay, this is a part of freedom of speech, freedom of expression۔ لیکن ساتھ وہ اعتراف کر رہا ہے میں مسلمانوں کے نبی کے بارے میں ایسا نہیں کر سکتا، میں مسلمانوں کے پیغمبر کے بارے میں یہ جملہ نہیں لکھ سکتا، مجھے پتا ہے اگر میں نے لکھا اسی وقت میری جان چلی جائے گی، کیونکہ یہ اپنی جان سے کم پیار کرتے ہیں، جانے جہان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ محمد عربی سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کہ مصطفیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں، وہ کہتا ہے باپ سے کم پیار کرتے ہیں، ماں سے کم پیار کرتے ہیں، بھائی سے کم پیار کرتے ہیں، بیوی سے کم پیار کرتے ہیں، اولاد سے کم پیار کرتے ہیں، ساری کائنات سے بڑھ کر محمد سے پیار کرتے ہیں۔ ایک عرب شاعر نے لکھا تھا کہ بہت ساری عورتیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ ان کی سوکھنیں بھی ان کے حسن کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اس نے دوسرا جملہ لکھا والفضل ما شاہدت بہ العاداء، اصل گریٹنس یہ ہے، اصل فضیلت یہ ہے کہ دشمن بھی اعتراف کرے کہ ایسا سونا محمد نہیں آیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کائنات میں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے رسول اللہ کا جو نام رکھا نا، تو ایک عاشق نے کہا آ تجھ کو نکتہ بتاؤں کیوں بے نکتہ ہے نام محمد، آ تجھ کو نکتہ بتاؤں کیوں بے نکتہ ہے نام محمد، نام پر نکتے کا بوجھ آئے حق کو یہ بھی گوارا نہیں، نام پر نکتے کا بوجھ آئے حق کو یہ بھی گوارا نہیں، جو رب نام پر نکتے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا وہ ذات پر نکتہ چینی برداشت کر سکتا ہے، وہ ذات پر نکتہ چینی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اعظم چشتی نے کہا تھا محبوبوں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آمدہ، اصل منافق جانیے اس نو وہ جھوٹے پیار جتامدہ، سنو دسیا عشق دے مستی نے جڑا موڑ موڑ اے فرماندہ، اعظم جتھے دل لگ جائے اتھے یار نظر نہیں آمدہ، اعظم جتھے دل لگ جائے اتھے بولو عیب نظر
اتھے آپ نظر اتھے آپ نظر اتھے تے آپ ہوئے تامی نظر نہیں آؤں ایب ہوئے تے تامی نظر نہیں آؤں مجنون لوکاں کیا تیری تے لیلا کالی ہے تیری لیلا کالی ہے انہیں آکھیا توڑے کو اکھ کیس آڑی نہیں ہے اور خواجہ غلام فرید نے خود سٹیٹمنٹ کو اپنا لہجہ تے اہنگ تے اپنا اسلوب تھی اپنی شاعری دی زبان تھی خواجہ غلام فرید فرمایا لوکاں آکھیا مجنے کو تیڑی لیلا رنگ دی کالی لوکاں آکھیا مجنے کو تیڑی لیلا رنگ دی کالی مجنے اے جواب دیتا تساں تو اکھ نہیں دیکھن والی مجنے اے جواب دیتا تساں تو اکھ نہیں دیکھن والی چٹے ورق قرآن دے اتے سیاہی رنگ دی کالی چٹے ورق قرآن دے اتے سیاہی رنگ دی کالی غلام فریدہ جتھے دل اڑ جائے وہ گوری ہے بھئی کھانی تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عیب ہو بھی تو نظر بولو سارے عیب ہو بھی تو نظر اور میرے مصطفیٰ کو تو اللہ نے وہ کمال عطا کیا ہے کہ میرے امام نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں یہی شمع ہے کہ دعا نہیں مصطفیٰ کو تو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہر عیب سے جب اللہ نے یہ بات فرمائی نا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کہ اس میں لکھا مفسرین نے کہ تعظیم کرو حضور کی توقیر کرو تو لکھا ہر کسی کی عزت ہے حد میں رہ کر بولو سارے ہر کسی کی عزت ہے حد میں رہ کر ہر کسی کی عزت ہے حد میں رہ کر امام مبرک نے لکھا امام مبرک نے کہ ماں کی عزت ہے حد میں رہ کر باپ کی عزت ہے حد میں بولو باپ کی عزت ہے حد میں استاد کی عزت ہے حد میں پیر کی عزت ہے حد میں اس نے کہا ہر کسی کی عزت ہے حد میں رہ کر مصطفیٰ کی عزت ہے حد سے بڑھ کر وہ بڑھ کر کس طرح ہے جتنا بھی کوئی بیٹا اپنی ماں سے محبت کرتا ہو مجھے بتاؤ آج تک کسی بیٹے نے ماں کا پسینہ کھرچ کے سنبھالا بولو تو صحیح نا ماں نے وضو کیا ہو اور اس کے وضو کا مائع مستعمل یوزڈ واٹر بچے نے سنبھال کر رکھ لیا ہو یہاں حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود آتا ہے اور ابزرو کرتا ہے سچویشن کو اور 3 دن رہنے کے بعد واپس جا کر کہتا ہے مکے والو مخالفت چھوڑ دو تو محمد عربی کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا بزدل ہو گیا ہے ہم نے روم کے بادشاہ کیسر کے دربار میں تجھے امبیسڈر بنا کر بھیجا ہم نے ایران کے بادشاہ کسرا کے دربار میں تجھے امبیسڈر بنا کر بھیجا ہم نے نجاشی کے بعد حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں تجھے اپنا سفیر مکہ بنا کر بھیجا کتنا بزدل ہو گیا ہے ہمیں یہ سجیشنز دے رہا ہے کہ مقابلہ چھوڑ دے اس نے کہا رأیتو کیسرا فی ملک ہی ورأیتو کسرا فی ملک ہی ورأیتو نجاشیہ فی ملک ہی ما رأیتو احدن کتو اس نے کہا میں روم کے بادشاہ کیسر اور اس کے درباریوں کو دیکھا میں نے ایران کا بادشاہ کسرا اور اس کے درباریوں کو دیکھا میں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے درباریوں کو دیکھا کسی بادشاہ کے درباری اس کی اتنی عزت نہیں کرتے جتنے غلامان محمد اپنے آقا کی عزت کرتے اس نے کہا میں نے 3 دن وہاں رہا 3 دن رہا جب وہ بال مبارک ترشواتے ہیں بال مبارک حجام آتا ہے تو اس نے کہا زندگی میں پہلی بار میں نے منظر دیکھا ہے کہ مصطفیٰ کریم کا ایک منہ مبارک زمین پر نہیں گرنے دے اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میلاد کہاں لکھا ہے یہ بڑا امپارٹنٹ نکتہ ہے میلاد کہاں لکھا ہے ان سے ایک سادہ سا آپ آگے سے کراس کوسچن یہ کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میلاد کہاں ایک ویسے عاشق نے تو لکھ دیا اس نے بڑا خوبصورت سوشل میڈیا پر جملہ بھی لکھا انہوں نے کہا جو پوچھے کہ میلاد کہاں لکھا ہے جواب دو عاشقوں کے مقدر میں لکھا عاشقوں کے مقدر میں لکھا تو علمی دلیل یہ سن لے یہ تو عقلی دلیل ہے علمی دلیل یہ سن لے کہ میلاد کس آیت سے قرآن کی آیت سے ویسے آیتوں میں بھی ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ
اللہ نے فرمایا تم پر جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو فَلْيَفْرَحُوا تو خوب خوشیاں مناؤ. بولو کیا کرو؟ میں 5 منٹ کے اندر اپنی گفتگو مکمل کرنی ہے، پھر ایک دو نعتیں ہونی ہے اور شاہ صاحب قبلہ کا خطاب ہونا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ. بولو کیا کرو؟ اپنے اوپر دیکھو، یہ خوشیوں کا اظہار ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے قاری علامہ ناصر صاحب، شفیع صاحب، بچہ یہاں علی بیٹھا ہوا ہے، نبیل، یہ سارے الحمدللہ اس، اور صوفی عباس صاحب، یہ سارا دن 2 دن لگا کر مسجد کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں. اور سوڈان کی اس بچی کا جملہ کتبہ جو اٹھا کر کھڑی ہے نا، سوڈان کی بچی کہتی ہے من لم یفرح بمولد النبی فلیعالج قلبہ فإنہ مرید بالجفاء، کہ جس بد نصیب کو مصطفیٰ کے آنے سے خوشی نہیں ہے وہ مریض ہے، مینٹلی، فزیکلی، اسپرچولی سک ہے، اس کا دل بیمار ہے. جس طرح قرآن کہتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. وہ بچی کہتی ہے مریض ہے، اور مرض پتہ کیا ہے؟ کہتی ہے فَإِنَّهُ مَرِيضٌ بِالْجَفَاءِ، وہ بے وفائی کا مریض ہے. اگر وہ وفادار ہوتا تو کہتا خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف ہے. اگر وہ وفادار ہوتا تو کہتا اے کون آیا جدے آیاں بہاراں مسکرا پئیاں، کھڑے نے پھولتے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں، ولادت ہوندیاں سونے سجدے وچ سر رکھیا، گناہگاراں نو چین آیا ہتاواں مسکرا پئیاں. تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو خوشیاں مناؤ. بولو کیا کرو؟ سارے اونچا بولو کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ. یہاں اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ صدقے دو، لیکن صدقہ ایک دوسرے کو دیتا ہے، تیسرے کو نہیں پتا چلتا. اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا عبادت کرو، جب اللہ کا فضل ہو بہت عبادت کرو. جس طرح وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان اس وجہ سے پیدا کیے میری عبادت کریں. اللہ یہاں بھی کہہ سکتا تھا کہ عبادت کرو، لیکن کوئی اندر کوٹھڑی میں ساری رات سجدے کرتا رہے، پڑوسی کو کیا پتا ہے کہ یہ رات کیا عبادت کرتا رہے یا کیا. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جو ہے وہ عبادت کرو، سجدے کرو، صدقہ خیرات کرو. اللہ نے فرمایا جب تم پر اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو خوشیاں مناؤ. بولو کیا کرو؟ ساری تفاسیر یہاں بہت ساری، کسی مسجد میں اتنی بڑی لائبریری آپ کو نہیں نظر آئے گی جتنی بڑی لائبریری اس مسجد میں. جو تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیں گے اس میں لکھا ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑی اللہ کی رحمت بھی آمد مصطفیٰ ہے اور اللہ کا فضل بھی آمد مصطفیٰ ہے. اس کائنات میں اللہ کے محبوب کی آمد سے بڑھ کر نہ کوئی اللہ کی رحمت ہے، نہ مصطفیٰ کریم کی آمد اور ولادت اور بعثت سے بڑھ کر کوئی اللہ کا فضل ہے. تو مطلب یہ کہ جب مصطفیٰ کی تشریف آوری ہو تو خوشیاں مناؤ، اتنی خوشیاں مناؤ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جم کر کہے آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. چہرہ وضحا، چہرہ وضحا، جشن عید میلاد النبی ہوا خیر مما یجمعون. فرمایا اس خوشی پر جو خرچ کرو گے نا وہ تمہارے جمع کیے ہوئے سے کئی درجے زیادہ افضل اور بہتر ہوگا. جنہوں نے آج اس لنگر میں حصہ ڈالا، ابھی مہمان خصوصی ڈاکٹر عبدالواحد صاحب تشریف لائے ہیں، لنگر شریف کا اہتمام کیا، بڑا کیک لے کر آئے ہیں. فرمایا جو میرے محبوب کی آمد پر خرچ کرو گے وہ تمہارے بینک بیلنس سے زیادہ کئی درجے میری نگاہ میں بہتر ہوگا. اس وجہ سے کر کے کہ میرے محبوب کی آمد پر خرچ کر رہے ہو. تو دلیل علمی یہ ہے کہ کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے تو نے کہا یہ بتا دے کہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے بال مبارک ترشوائیں تو صحابہ نے تبرک کے طور پر ان کو سنبھال کر رکھنا. یہ کتاب عشق میں لکھا. بولو کتاب. ایک وقت عروہ بن مسعود نے کہا چمڑے کے بستر پر آرام فرما رہے تھے، میں نے ایک صحابی کو دیکھا وہ پسینہ مبارک کھرچ رہا ہے، اور میں نے کہا یہ کیا کرو گے؟ اس نے کہا بیٹی کی شادی ہوگی، مصطفیٰ اپنے پیارے نبی کا پسینہ خوشبو کی طور پر استعمال کروں گا. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں،
کا رسول دنیا میں آج مقابلہ حسن ہوتا ہے تو دنیا کی دانش جس عورت کو حسینہ عالم چنے نا اس کو بھی پسینہ آتا ہے تو بدبو آتی ہے. تم برابری کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ کس طرح کر سکتے ہو؟ میرا نبی وہ نبی ہے جس کو پسینہ آتا ہے تب بھی خوشبو آتی ہے. عروہ بن مسعود گواہی دے رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک لوٹا لایا گیا, وضو کروایا صحابی نے, وہ وضو فرما رہے تھے تو صحابہ نے جرمٹ بنا لیا اور وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا, اٹھا کر کوئی چہرے پر مل رہا ہے, کوئی سینے پر مل رہا ہے. یہ کس آیت کے اندر لکھا تھا کہ نبی علیہ السلام وضو کریں تو ان کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دینا؟ کس میں لکھا تھا کس طرح تبرکات سنبھال کے رکھنے ہیں؟ بولو نا, یہ کتاب عشق میں لکھا. اور جس 1400 صحابہ تھے سب کو تو مستعمل, اور فقہا نے لکھا ہے کہ مائع مستعمل مکروہ ہے. اگر میں وضو کروں اور پانی نہ ہو تو میرے استعمال شدہ وضو, میں تو بہت گناہگار آدمی ہوں, صوفی صاحب, پیر صاحب, بڑا سے بڑا نیک آدمی بھی وضو کرے, اس کے وضو کا جو استعمال شدہ پانی ہے مائع مستعمل, دوسرا آدمی اس سے وضو نہیں کر سکتا, وہ مکروہ ہے. مکروہ ہے, اور اس کو انگریزی میں مکروہ کو ڈس لائک کہتے ہیں کہ یوزڈ واٹر ہے, جسم سے مس ہو گیا. تو صحابہ کرام مصطفیٰ کا مائع مستعمل, اس کو دنیا کے عام انسانوں کا, ہم جیسے گناہگاروں کا مائع مستعمل مکروہ ہے. کملی والے کا مائع مستعمل متبرک ہے, برکتوں والا ہے. اور 1400 صحابہ کو نہیں ملا کہ سب کو پانی ملتا, تو جو رہ گئے تھے نا دوسرے صحابی کے جس کے ہاتھ پر پانی کا ایک قطرہ گرا تھا, کہتا تھا اپنا گیلا ہاتھ ذرا میرے سینے سے تو لگا, اپنا گیلا ہاتھ میرے سینے سے لگا. یا اشعری حدیث نے یہاں تک لکھا کہ مس کرتے دوسرے کے ہاتھ سے کہ تیرے ہاتھ پر وہ رسول اللہ کا استعمال شدہ پانی آیا تو مس کرتے کہ مس کر کے چہرے اور سینے پر ملتے. رسول اللہ نے پچھنے لگوائے, آخری بار پچھنے لگوائے. آج بھی یہ یہاں باقاعدہ ایک نئی سائنس شروع ہو گئی, یا اس کو جی کپنگ, بالکل کپنگ. اب جگہ جگہ آپ کو کپنگ کلینک اور ایسے ڈاکٹر ملیں گے جو اس کے ذریعے علاج کرتے ہیں. اور یہ اس وقت امریکہ کے اندر جو وے آف ٹریٹمنٹس ہیں ان میں سے سکسسفل وے آف ٹریٹمنٹ ہے کپنگ. اور یہ مسلم بھی, عربز بھی, نان مسلم بھی, چائنیز بھی میں نے دیکھا ہے جب سرچ کی کپنگ وہ کرتے ہیں, اور انہیں باقاعدہ اس کے لیے بڑے بڑے مرکز کھولے ہوئے ہیں. دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس میڈیکل ڈیولپمنٹ سے کئی 1500 سال قبل بتا دیا کہ جب آپ کپنگ کروائیں گے تو گندا خون نکلے گا اور پاکیزہ اور صاف خون باقی رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپنگ کروائی, پچھنے لگوائے, خون مبارک. تو ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ باہر کو لے لاؤ. اللہ اکبر. خون جس کو عام انسان کا, میرا اور آپ کا خون, اس کو قرآن مجید نے جب حرام کی کیٹاگری آئی, جس طرح پور کو کہا اس طرح خون کو بھی حرام عام انسان کو کہا. حضور نے فرمایا گراؤ, حدیث مبارکہ میں دکھا دوں گا. صحابی نے کہا, باہر لے کر گیا, دائیں بائیں دیکھا, اس نے کہا کملی والے کا خون ہے, زمین پر نہیں گراؤں گا. اونچا تو بولو نا, اور اونچا بولو. وہ خون اس نے پی لیا. وہ کہا تھا کسی نے, وہ جو پینے آئے تھے جامع میں وہ پی کے چلے گئے. وہ جو پینے آئے تھے جامع میں وہ پی کے چلے گئے. وہ اسی سوچ میں گم ہے کہ حرام ہے یا حلال ہے. آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے وہ خون گرانا, میرا ایمان, میری عقیدت, میری محبت برداشت نہیں کر سکی کہ وہ خون زمین پر گرا دوں, میں پی لیا ہے. میرے نبی نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں تیری ساری زندگی تجھے کوئی بیماری نہیں لگے, تجھے کوئی بیماری نہیں لگے. یہ کتاب عشق کی باتیں, یہ کتاب عشق, اور یہ اللہ پاک نے عشق کا چیپٹر صرف اہل سنت کو عطا فرمایا. وگرنہ بخاری تو وہ بھی پڑھتے ہیں اور بخاری ہم بھی پڑھتے ہیں, لیکن عاشقوں نے کہا بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو, آتی نہیں بخاری.
ان کو بخار تو آتا ہے، بخاری نہیں آتی، بخاری انہی کو آتی ہے کہ چندیا گئی نگاہ کو ایک نور کی کرن، مشکات پڑھتے سوچا تھا نقشہ حضور کا۔ اللہ پاک ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور دور دراز سے جو غلامان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، اللہ پاک ہر قدم پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں آپ لوگ کو نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ایک دو نعت ہوگی، قبلہ شاہ صاحب کا خصوصی خطاب ہوگا، قبلہ صوفی صاحب پھر انشاءاللہ خصوصی دعا فرمائیں گے، پھر انشاءاللہ کیک کاٹا جائے گا، ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت کیک لے کر آئے ہیں، پھر انشاءاللہ وسیع لنگر شریف کا اہتمام ہوگا۔ خوب محبت کے ساتھ تشریف رکھیے، یقیناً محفل کا ماحول بتا رہا ہے، رب بھی قبول کر رہا ہے، گنبد حضرہ کا مقیم بھی قبول فرمائے۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم